بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ایسے چند بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مشرق سے مغرب تک کی بادشاہت اور بے پناہ طاقت تھی، لیکن اس طاقت نے انہیں مغرور کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو کر خدا کی نافرمانی کرنے لگے۔ آج ایک ایسے ہی ظالم اور جابر اور متکبر بادشاہ نمرود کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، جو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بدبخت ٹھہرا، جس نے خدا کی طاقت اور عظمت کو چیلنج کیا اور خدائی کا دعویٰ کر کے خدا کے جلال کو للکارا۔ اس کی عظیم الشان سلطنت سے لے کر اس کی بے بسی کی داستان آج آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر جیسی حقیر مخلوق کی مثال کیوں بیان فرمائی، یہ بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کو ہدایت اور نصیحت کرنا اور نمرود کے برعکس ان کی استقامت کی کہانی بھی سنائیں گے۔ توکل بھروسے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، نمرود بادشاہ کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس کا تعلق بابل شہر سے تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کروایا کرتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ یہ بہت متکبر اور طاقتور بادشاہ تھا، جو خود کو خدا سمجھتا تھا اور خود کو خدا کہلواتا بھی تھا۔ لوگ اس کی پرستش خداؤں کی طرح کرتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ بجا لاتے تھے۔ نمرود خود کو زندگی اور موت پر قادر سمجھا کرتا تھا، اور جو کوئی اس کی خدائی کا انکار کرتا، اس کے لیے رزق روک لیتا اور کہتا، کون ہے جو تمہیں اب کھلائے گا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ سے سوال کیا، میرا خدا کون ہے؟ جس پر ان کی ماں نے جواب دیا کہ خدا پالنے والے کو کہتے ہیں، اور میں تمہیں پالتی ہوں، اس لیے میں تمہاری خدا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، پھر آپ کا خدا کون ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ تمہارا باپ اور میرا شوہر میرا خدا ہے۔ جس پر ننھے ابراہیم نے دوبارہ سے پوچھا، پھر ان کا خدا کون ہے؟ تو ماں نے کہا، نمرود بادشاہ ان کے باپ کا خدا ہے۔ اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے پوچھا، پھر بادشاہ کا خدا کون ہے؟ جس پر ماں نے انہیں خاموش کرا دیا۔ خواتین و حضرات، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں میں خدا کا تصور نمرود سے آگے نہیں جاتا تھا۔ وہ ایک جابر حکمران تھا جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور اس کی رعایا بھی اسی کو خدا مانتی تھی، اس سے ڈرتی تھی، اور ان کے ذہن میں خدا کا تصور نمرود سے بڑا نہیں تھا۔ اسی لیے جب نمرود کو خواب آیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی خدائی کو چیلنج کرے گا، تو اسے بہت ہی فکر لاحق ہوئی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک ایسا فرزند ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پیشین گوئی کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کر کے ان سے پیدا ہونے والا نومولود بچہ ہونے کی صورت میں اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 4000 بچوں کو قتل کروایا، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔
बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया है कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाहर निकलना और दुनिया को देखना शुरू किया तो उन्होंने अपने बाप समेत लोगों को बुत परस्ती करते देखा, जो उन्हें बहुत नागवार गुजरी। कुरान मजीद में आता है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके माबूदों यानी बुतों के पास खामोशी से गए और उनसे कहा, क्या तुम खाते नहीं हो? तुम्हें क्या है, तुम बोलते क्यों नहीं? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी कुव्वत के साथ उन्हें मारने और तोड़ने लगे। फिर लोग मेले से वापसी पर दौड़ते हुए उनकी तरफ आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम इन्हीं बेजान पत्थरों को पूजते हो जिन्हें खुद तराशते हो, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे सारे कामों को खल्क फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे ही ठहर गए और इसके बाद गांव के बैकदे में तशरीफ़ ले गए, जहां उन्होंने बुतों से सवाल और जवाब किए, जिनका कुछ जवाब न मिलने पर उन्होंने बुतों को तोड़ डाला। जब लोग वापसी पर आए तो चीखने और चिल्लाने लगे और पीटने लगे, हाय आफत, ये सब किसने और क्यों कर दिया? इस वाक़े को अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में इस तरह बयान फरमाया है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डाला सिवाय बड़े बुत के, ताकि वो लोग इसकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे, हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया? बेशक वो ज़रूर जालिमों में से है। कुछ लोग बोले, हमने एक नौजवान का सुना है जो इनका जिक्र यानी इन पर तनकीद करता है और इसे इब्राहीम कहा जाता है। बोले, उसे लोगों के सामने ले आओ ताकि सब उसे देख लें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो वो कहने लगे, क्या तुमने ही हमारे माबूदों के साथ ये हाल किया है? ऐ इब्राहीम, आपने फरमाया, बल्कि ये काम उनके इस बड़े बुत ने किया होगा, तो इन बुतों से ही पूछो अगर वो बोल सकते हैं। फिर वो अपनी ही सोचों की तरफ पलट गए तो कहने लगे, बेशक तुम खुद ही इन मजबूर और बेबस बुतों की पूजा करके जालिम हो गए। फिर वो अपने सरों के बल औंधे कर दिए गए, यानी उनकी अक्लें औंधी हो गई और कहने लगे, बेशक ऐ इब्राहीम, तुम खुद ही जानते हो कि ये तो बोलते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन मूर्तियों को पूजते हो जो ना तुम्हें कुछ नफ़ा दे सकती हैं और ना ही कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं? ताज्जुब है तुम पर और इन बुतों पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, तो क्या तुम अकल नहीं रखते? इन लोगों ने आपस में बात की तो इन्हें मालूम हुआ कि इब्राहीम नाम का एक नौजवान बुतों के बारे में अजीब व गरीब बातें किया करता है। इसलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत शिकनी की बाबत दरियाफ्त किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा इल्ज़ाम एक बड़े बुत पर रख दिया जिसके कंधे पर उन्होंने कुल्हाड़ी टांग रखी थी। लेकिन गांव वालों ने उज़र पेश किया कि वो बुत कुछ कैसे बता सकता है। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें लाजवाब कर दिया, अगर वो बुत बात न कर सकते हैं, न किसी को नफ़ा न किसी को नुकसान दे सकते हैं, तो वो किसी के माबूद कैसे हो सकते हैं? जब वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने लाजवाब हो गए तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार दिया जाए। इस तरह वो अपने माबूदों की मदद कर सकते हैं और ख़ुद को उनके झूठे खुदाओं की खफगत और शर्मिंदगी से भी बचा सकते हैं। लिहाजा मशवरे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिए जाने का फ़ैसला हुआ। जब वो तमाम दलीलें ख़त्म कर चुके तो उन्होंने ताकत का सहारा लिया और कहा, इसको जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम ऐसा करना चाहते हो। बाहवाला सूरह अंबिया। इसलिए उन्होंने एक बड़ी आग में जलाने का फ़ैसला किया और लोगों को इस वाक़या का मुशाहिदा करने के लिए बुलाया। फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाल दिया। बस अल्लाह ताला ने इससे निजात दी और उसे इसके लिए ठंडक और सलामती बख्शी और इसके दुश्मनों की चाल को नाकाम बना दिया। इरशाद होता है, हमने कहा, ऐ आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। और उन्होंने इसे नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन हमने उन्हें बदतरीन नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, 7 रोज़ के बाद नमरूद ने समझा कि आग बुझी होगी। ऊंचे महल पर चढ़कर रोज़ाना नमरूद को देखता था और इब्राहीम के ज़िंदा रहने से खौफ करता था। ऊंचे महल पर चढ़कर नमरूद रोज़ाना उस आग को देखा करता था
اور ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کھایا کرتا، اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور میرے ملک پر آفت آن پڑے گی۔ جب وہ اپنے دل کا ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں اگر سنگ خارا بھی ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم کے ارد گرد سب کچھ گلستان ہے اور چشمہ شیری جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا۔ اضطراب اور پریشانی سے اس نے اپنی گردن جھکائی اور کہا، اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جان گزار آگ کو کس نے گلزار کیا؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا ادنا آثار ہے، در حقیقت تو میرا پروردگار بہت بڑا ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی میں پھر کبھی نہ ملا ہوگا۔ آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت بے غم تھے۔ ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام فرشتے انہیں پہنچاتے۔ کمال خوشی اور غمی کا وقت گزرتا۔ جب اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باسلامت نکل آئے تو انہوں نے نمرودیوں کو واعظ و نصیحت دوبارہ شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور نمرود کا آمنا سامنا ہوا اور حضرت ابراہیم نے اسے خدا کے بارے میں بتایا، لیکن نمرود نے خدا کی خدائی کو ماننے کی بجائے خود اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا۔ اس بات کا اندازہ سورہ بقرہ میں اس طرح سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کی بابت جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے، بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لیا۔ تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافیوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ بہوالا سورہ بقرہ۔ قرآن پاک کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس شخص کے ساتھ جھگڑے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عراق کا بادشاہ نمرود تھا، جس کا دارالحکومت بابل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بت توڑ دیے تو انہیں نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں آپ علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا۔ دربار میں پیشی ہوئی تو زیر بحث مسئلہ خدائی کا تھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی۔ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح سے آیا ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں، اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے، ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا، جس سے یہ ظاہر ہو گیا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی اس کی وضاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے، یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے،
जैसे इसे पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है, जैसा कि तेरा दावा है कि तू जिंदा करता है और मौत देता है, तो इस सूरज को मगरिब से लेकर आ, क्योंकि जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहता है कर सकता है। इसे न मना किया जा सकता है न मगलूब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज़ पर गालिब होता है और हर चीज़ उसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है। हकीकत ये है कि तुझे मालूम है और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जाहिल और आजिज़ होना वाज़ेह फरमा दिया। उसके पास जवाब में कहने को कुछ न रहा। ख़वातीनो हज़रत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान ये मनाज़रा उस दिन हुआ जिस दिन वो आग से निकले। इससे पहले उनका कभी आमना सामना ना हुआ था। जिस दिन वो इकट्ठे हुए उस दिन ये मनाज़रा वाक़ हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया, उसको नसीहत की, तो उसने चंद रोज़ की मोहलत मांगी। उसके वज़ीर ने कहा, इतनी मुद्दत तूने खुद खुदाई की, अब दूसरे की बंदगी इख्तियार करता है और अपने लिए शर्मिंदगी और रुसवाई इख्तियार करता है, जिसके नतीजे में आखिरकार उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने इनकार कर दिया और कहा, मैं तेरे रब की रज़ा के वास्ते कई हज़ार गायें और बकरियां और ऊँटों की कुर्बानी देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान के बग़ैर कुर्बानियाँ कबूल नहीं होती, फिर भी तेरे वास्ते दोज़ख ही होगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी बड़ी बादशाही खुदा ने तुझे दी और मुझे खुदा ने तेरे वास्ते नबी बनाकर भेजा और मुझे आग से बचाकर एक मौजज़ा तुझे दिखाया, फिर भी तू कुफर से बाज ना आया, तो तेरे लिए गारत करने को उसका अदना लश्कर भी काफ़ी है। नमरूद एक मुतकब्बर बादशाह था, जिसे अपनी खुदाई पर बड़ा मान था और अपनी ताकत पर गरूर था। उसने कहा, दुनिया में मेरे बगैर कोई बादशाह नहीं और मेरी बारगाह के बगैर कोई बारगाह नहीं। अगर आसमान के बादशाह की कोई फ़ौज है तो कहो मुझ पर अपनी फ़ौज भेजकर मेरी लड़ाई और हशमत का तमाशा करें। ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि नमरूद ने अशियाए खुर्दनी का इंतज़ाम अपने हाथ में रखा था। लोग गल्ला के लिए उसके पास जाते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दूसरे लोगों के साथ गल्ला लेने गए। इससे पहले दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उस वक्त इनके दरमियान ये मनाजरा हो गया। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया। आप इसके पास से आए तो आपके पास गल्ला नहीं था। जब आप घर के करीब पहुँचे तो दोनों बोरे मट्टी से भर लिए और दिल में सोचा कि जब मैं घर पहुँचूँगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुँचकर उन्होंने बोरे उतारे और खुद सो गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम उठकर बोरों के पास गईं तो देखा वो उम्दा गल्ले से भरे हुए हैं। उन्होंने खाना तैयार किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो देखा खाना तैयार है। उन्होंने पूछा, ये खाना कहाँ से आया? ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया, जो आप अलैहिस्सलाम लाए थे उसी से तैयार किया है। आप समझ गए कि अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। ज़ैद बिन असलम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उस जालिम बादशाह के पास एक फ़रिश्ता भेजा जिसने उसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा। उसने इनकार कर दिया। दोबारा ईमान की दावत दी, उसने फिर इनकार कर दिया। उसने तीसरी बार ईमान की दावत दी, उसने फिर इनकार कर दिया और कहा, तू अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ। नाज़रीन, बाज़ मसादर के मुताबिक नमरूद खुदा को ढूंढने और इससे मुकाबला करने के लिए उकाबों को आसमान की तरफ गया, लेकिन नाउमीद ज़मीन पर लौट आया। नमरूद के हुक्म से एक मीनार बनाया गया जिसकी बुलंदी आसमान तक जा पहुंची थी। ये मीनार मीनार बाबल के नाम से मशहूर है। आखिरकार वो ज़्यादा बुलंदी से डरते हुए खुदा से लड़े बगैर वापस ज़मीन पर आ गया। तारीख़ी मसादर में नमरूद के महल परवाज़ को बैतुल मुक़द्दस और इसके दोबारा ज़मीन पर बैठने की जगह को जबलुद दुखान जिक्र किया है। बाज़ तारीख़ी मसादर में नमरूद के आसमान की तरफ परवाज़ करने की दास्तान को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है। इन मसादर में आया है कि नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने के लिए एक बुलंद व बाला मीनार बनाने का कहा, जो मीनार बाबुल के नाम से मशहूर हुआ, जो कुछ मुद्दत बाद खुदा के हुक्म से नीस्तो नाबूद हुआ।
بعض मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरह नहल की आयत नंबर 26 में इसी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में खुदा ने काफिरों की इस इमारत को तबाह करने की तरफ इशारा किया है जिसे लोगों को धोखा देने के लिए तामीर किया गया था। इन सारी रवायात के बरक्स ये रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि अगर तुम्हारे आसमानी खुदा की कोई फौज है तो उसे कहो मुझ पर अपने लश्कर भेज दे और जंग करे। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और मदद मांगी। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि नमरूद से कह दीजिए कि वो अपना लश्कर तैयार करे। अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फ़रिश्ता नमरूद के पास भेजा। फ़रिश्ते ने उससे कहा, तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूँगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फ़रिश्ते ने दूसरी और फिर तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। नमरूद की सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से मच्छरों की फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनकी सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। मच्छर इतने ज़्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये होलनाक मंजर देखता था मगर कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज़ खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। खुदा की कुदरत के जब सर पर डंडा पड़ता मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा ना पड़ता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर ज़ोरदार चोट लगाता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते और चोट लगते लगते 400 साल गुजर गए और नमरूद बिलाखिर जलील ख़ार होकर मर गया। दोस्तों, ये अंजाम होता है अल्लाह की नाफरमानी, सरकशी और ख़ुसूसन अल्लाह ताला की ताकत को चैलेंज करने का। अब कुछ राह भटके हुए लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला इतना ताकतवर और ज़बरदस्त है तो वो मच्छर जैसी हकीर चीज़ की मिसाल क्यों बयान फरमाता है। आइए देखिए कि जब कुरान पाक में मुख्तलिफ़ चीज़ों की मिसाल दी गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ को बयान करने के लिए मामूली चीज़ों की मिसाल बयान करते तो मुनकिरीन हक़ शोशाबाजी करते और कहते ये अगर अल्लाह की किताब है तो इसमें मच्छर की बात क्यों है, इसमें मक्खी की बात क्यों है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तख्लीक भी मेरी अपनी है, मच्छर की मिसाल से मुझे शर्म नहीं आती। क्यों? इसलिए कि तुम्हें बज़ाहिर मच्छर बहुत हकीर नज़र आता है लेकिन वो हकीर नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी का आगाज़ पानी के नीचे करता है, अंडों से लार्वा बनता है, इस दौरान अपना रंग भी तब्दील कर लेता है, यानी वो फलाज हो जाता है। अपने दुश्मनों से बचने की कामयाब कोशिश करता है, प्यूपा बनने के बाद सतह आब पर आ जाता है। इस दौरान कुदरत ने उसे पानी से बचाने का ख़ास इंतज़ाम किया होता है जो कि खोल होता है। इस दौरान अगर पानी का एक मामूली सा कतरा भी अंदर चला जाए तो इसकी मौत वाक़या हो जाती है। कुदरत ने मच्छर को हरारत महसूस करने की बेपनाह सलाहियत दे रखी है। इंसानों का जो खून है ये मच्छरों को ऐसे बिल्कुल एक्सरे की तरह नज़र आता है। हमारी तो 2 आँखें हैं, मच्छर की 100 आँखें हैं। इसके अंदर खून चूसने की हैरत अंगेज सलाहियत और टेक्निक होती है। सिर्फ उसकी मादा खून चूसती है क्योंकि इसकी मादा को अंडे देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और नर मच्छर काटता नहीं क्योंकि इसे ज़रूरत नहीं। मच्छर के काटने का तरीका क्या होता है? इसका डंक एक शियत की तरह एक चीज़ के अंदर होता है जहाँ से खून चूसना होता है, वहाँ अपने मुंह से एक मादा खारिज करता है। जैसे हम जब इंजेक्शन लगाते हैं तो पहले ज़रा सी दवा लगाते हैं, इससे जिस्म का हिस्सा सुन्न हो जाता है, तो इससे इंसान को पता ही नहीं चलता कि मच्छर आकर कुछ करने लगा है। फिर अपने दांतों से हल्का सा कट लगाती है आरी की तरह और फिर इसके बाद डंक को अंदर दाखिल करके जैसे डॉक्टर खून का नमूना हासिल करने के लिए सुरिंज जिस्म में डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह मादा अपना डंक जिस्म के अंदर दाखिल करती है और खून चूस लेती है। वो काम जो आप बड़े बड़े डॉक्टर्स करते हैं
یہ حقیر سا مچھر کرتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مچھر حقیر ہے۔ اب سوال آتا ہے اس کی مثال کیوں دی گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ ہاں تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ کی کوئی بات چھوٹی نہیں لگتی، اس لیے وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی ہی چیز ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں، بھلا اس حقیر سی مثال سے اللہ کا کیا مطلب؟ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ جو لوگ ان نفسیات کا شکار ہوں تو اللہ کی کتاب ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتی، تو گویا اسے ہدایت پانے کے لیے انسان کے اندر کی عاجزی ضروری ہے، اس کا جھکنا ضروری ہے۔ لیکن ایسے لوگ زمین میں فساد پیدا کر کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنی اس چند دن کی دنیا کی زندگی میں اپنے روب، اپنے غلبے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر جس طرح دنیا میں اکڑتے ہیں وہ سراسر خسارے میں ہیں۔ نمرود کے خاتمے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا جو نہایت عیاش اور ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ بندی تھی اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئی۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کا قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت حاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ کئی محققین کے مطابق حضرت حاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا، کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد ہی حضرت حاجرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی کوئی پانی کا نام و نشان تھا، لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جان جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دست و بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ہاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے، جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہ دیکھ سکتی تھی، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیاباں میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فغن تھی، ابھی زادرہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے بعد دوسرے کے ظلم سے بھی بچ نکلے۔ تاریخ کے بدترین بادشاہوں کے سامنے ان کا ڈٹ جانا اور پھر ان سے بچ جانا ان پر اللہ کی آزمائش تھی، اور بعد میں ایک مقدس شہر میں اولاد ابراہیم کو بسانا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، جو انہیں اللہ پر بھروسے اور توکل کی وجہ سے اپنے دین پر استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے ملا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کی عظیم قربانیوں اور استقامت کے شاندار مظاہروں کے عوض دنیا بھر کی ایسی امامت بخشی کہ آج دنیا کا کم و بیش ہر الہامی مذہب خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، عیسائی اس بات کے لیے اپنے دعوے دار ہیں۔ مشرکین مکہ کفر و شرک کے باوجود ابراہیمی کہلانے کو سعادت کی بات سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بعض بزرگوں کی تحقیق سے ہندوؤں میں بھی برہمن یا برہما مہاراج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی منسوب ہیں، جبکہ اہل اسلام تو اپنے اس دعوے میں بلا شبہ حق بجانب ہیں کہ اصل ابراہیمی وہی ہے کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا بھر کی امامت کا مقدس منصب ان کی استقامت اور آزمائشوں اور امتحانوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنے کے صلہ میں ملا ہے، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس امر کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ اس ذات گرامی کی پوری زندگی قدم قدم پر مصائب و آلام سے نمٹتے ہوئے گزری۔ ذرا خیال فرمائیے، یہ امتحان کون سا کم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان پیغمبر کو، جو پیدائشی محت تھے، ایسے گھرانے اور ماحول میں پیدا فرمایا جہاں کفر و شرک، انسان کی خدائی اور ظلم و جبر کا دور دورہ تھا۔
انسان خدا بنا بیٹھا تھا اور اس کے احکام کو خدائی احکام کا درجہ دیا جاتا تھا، اور فرشتوں سے خود کو سجدہ کروانے والا انسان پتھر اور لکڑی کے بت تراش کر ان کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ دل میں ایمان اور توحید کے جذبات سمندر کی لہروں کی طرح کروٹ لے رہے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں کفر و شرک اور ظلم و جبر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ملک میں بت پرستی کا سب سے بڑا علمبردار تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کے اثرات کو قبول نہیں کیا۔ کم عمری کے باوجود کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا کو توحید اور رسالت کے انوار سے روشن کرنے کے لیے بےتاب دکھائی دیے۔ قدم قدم پر باپ کو، رشتہ داروں کو اور اہل وطن کو روکتے اور ٹوکتے رہے، ان سے شرک کے فائدے اور نقصانات پر بحث کرتے رہے۔ اس کے عوض انہیں ڈانٹ بھی پڑتی اور تانے بھی سننے پڑتے، مگر وہ کتنا عظیم نوجوان تھا جس نے پورے معاشرے میں ایک ہم نوا کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ استقامت کے اس پہاڑ نے کلہاڑی کندھے پر اٹھائے قوم کے بت خانوں کا رخ کیا، اور قوم کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، اور کسی قسم کا فکر و تردد کیے بغیر اطمینان سے قوم کے سامنے آ گئے۔ قوم پوچھتی ہے، انکوائری کرتی ہے، جرا ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت بلکہ استقامت کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا، اور سوائے ندامت اور پشیمانی کے قوم کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ قوم بے بس اور لاچار ہو کر اس مرد کلندر کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آگ جل رہی ہے اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ خدا کا خلیل مسکراتا ہے، آگے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اور مطمئن ہو کر خود کو آگ بھڑکانے والے کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کرتے ہیں، مگر آج آگ میں تو جلانے کی سبقت ہی نہیں رہی، اور قوم چشم حیرت سے خدا کے خلیل کو آگ کے گلزار میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ابتدائی عشق ہے، انتہا تک پہنچتے پہنچتے کتنے مرحلے درمیان میں آتے ہیں، ذرا ان پر نگاہ ڈالتے چلیے۔ خدائی کے غرور میں نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سامنے ہیں۔ جھوٹے اقتدار کے نشے میں بدمست نمرود اپنی خدائی منوانے کا خواہش مند ہے، لیکن خدا کا خلیل نمرود کے دربار میں حقیقی خدا کی خدائی کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ بحث ہوتی ہے، دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، استدلال ہوتا ہے، مگر کفر مبہوت ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری سلطنت میں تنہا اور بے سر و سامان ہوتے ہوئے بھی فاتح ہیں۔ ان کے دامن میں اعتماد ہے اور ان کی گفتگو میں خود کو منوانے کی صلاحیت ہے، مگر نمرود کی آواز طاقت اور قوت، فوج، ظفر، موج اور خزانوں کے ہوتے ہوئے بھی لرز رہی ہے۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پاتا، اور پھر حق اپنی کامیابی کا پرچم نمرود کے دربار میں لہرا کر کامران واپس آتا ہے۔ آگے چلیے اور دیکھیے کہ قوم بھی لاجواب ہو گئی۔ بادشاہ وقت خدائی کے تمام تر دعووں کے باوجود لاچار ہے۔ اب آخری حربہ باقی رہ گیا اور باپ سامنے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے سمجھاتے ہیں اور منانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پتھروں کی زبان میں جواب ملتا ہے۔ خدا کے خلیل کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آخری سلام کرتے ہیں، بچوں کو ساتھ لیتے ہیں اور وطن سے کوچ کر جاتے ہیں، اور ادھر دور صحرا میں کھڑا شیطان کف افسوس مل رہا ہے کہ یہ آخری حربہ بھی کسی کام نہ آیا۔ ابھی تو بہت سے امتحان باقی ہیں، ابھی تو راستہ میں ایک ظالم بادشاہ کی شیطانیت اور غرور توڑنا ہے۔ بادشاہ اپنے اقتدار کے ذوق میں خلیل خدا کے حرم پاک پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، مگر ادھر تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہے، اور انجام کار اس بادشاہ کو اس مرد کلندر کے حرم مقدس میں اپنی لڑکی کا ہدیہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اب حرم پاک میں ایک نہیں دو ہستیاں ہیں، اور بعد میں آنے والی ہستی کی گود میں ایک ننھا سا پھول بھی کھل اٹھا ہے۔ پھر آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ حکم خدا بندی ہے کہ جوان بیوی اور معصوم بچے کو کھلے صحرا میں بغیر کسی سہارے کے چھوڑ آؤ۔ کیا فرما بردار خاندان ہے کہ ماں باپ اور بچہ چل پڑے ہیں، اور صحرا میں جہاں درخت ہے نہ پانی ہے،
ماں کے حوصلے کی داد دیجیے کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ اسے اور اس کے شیر خوار بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر صحرا میں چھوڑا جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے، اور پھر ماں ہے، بچہ ہے، صحرا ہے اور کھلے آسمان کی نیلی چھت ہے۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی حد کو پہنچتا ہے، اور خیال فرمائیے اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے کہ اکلوتے نوجوان بیٹے کا بوڑھا باپ بڑے راز و نیاز کے ساتھ بیٹے سے سرگوشی کر رہا ہے کہ بیٹے، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا کچھ بھی تردد نہیں کرتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا اور کہتا ہے، ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والے پائیں گے۔ اور یہ صرف بات چیت کا قصہ نہیں، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اور اکلوتے بیٹے کا بوڑھا باپ بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے، مگر چھری بھی تو اسی ذات کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں آگ تھی۔ چھری سے ذبح کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے، ابراہیم بس اب امتحان پورا ہو چکا ہے، آپ کی قربانی کی یاد قیامت تک ہر سال زندہ کی جاتی رہے گی، آپ کے حقیقی پیروکار ہر سال آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے موٹے تازے جانوروں کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہاتے رہیں گے۔ یہ ہے ایک ہلکا سا منظر اس عظیم و جلیل پیغمبر کی استقامت کا، جسے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسولوں میں شمار کیا ہے اور خلیل اللہ جیسا پیارا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا کہ اور جب ابراہیم کو اس نے بہت سی باتوں میں آزمایا تو وہ بھی پورا اترا، پھر رب نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز فرمایا۔ آپ علیہ السلام کتنی قوموں کے نبی ٹھہرے اور رہتی دنیا تک آپ کا نام اور مقام بلند ہوتا رہے گا۔ ناظرین کرام، بندہ دنیا میں اسی لیے آیا ہے کہ رب کی معرفت حاصل کرے اور صبح و شام اس کی عبادت میں مصروف رہے۔ بندہ کو 3 امور کی وجہ سے معرفت الہی میں درجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ذات کی معرفت جو خودی کی قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، صفات کی معرفت جو اولاد کی قربانی سے ملتی ہے۔ نمبر 3، افعال کی معرفت جو مال کی قربانی سے نصیب ہوتی ہے۔ جب تک یہ 3 قربانیاں نہ دی جائیں، محبت خدا کماحقہ نہیں ملتی، اور نہ ہی بندہ ان قربانیوں کے بغیر کمال پا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبت خداوندی میں ان تینوں امور کو سر انجام دیا۔ آپ نے جان کی قربانی بھی کی، مال بھی خرچ کیا اور اولاد کو بھی قربان کیا۔ محبت کی علامت و نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ چاہنے والا جو عمل کرے اپنے محبوب کے لیے ہی کرے، سننا چاہے تو صرف محبوب کی بات سنے، گفتگو کرے تو اسی کا ذکر کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام محبت الہی میں اتنا سرشار رہے کہ بذات خود ذکر خدا میں مصروف رہتے، کسی اور سے اللہ کا ذکر سنتے تو ذکر الہی سے لطف اندوز ہوتے، ذکر کی حلاوت و شیرینی کے اثر سے اس قدر متاثر ہوتے کہ ذکر کرنے والے شخص سے بار بار ذکر کرنے کی خواہش فرماتے، اور ذکر الہی کی نسبت سے کوئی قربانی دینے کی نوبت آ جاتی تو گریز نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو مال و دولت کی کثرت عطا فرمائی، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے، آپ کے پاس بکریوں کے 5000 ریوڑ، 5000 غلام تھے۔ بکریوں کی نگہداشت اور حفاظت کے لیے جو کتے تھے ان کے گلوں میں سونے کے پٹے رہتے تھے۔ فرشتوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ آپ کے پاس کثرت سے مال موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے خلیل ہیں، مقام خلقت پر فائز ہیں۔ مال و دولت کی یہ فراوانی اور مقام خلقت کا ایک ذات میں جمع ہونے سے فرشتے معتجب ہوتے، مال و دولت کی یہ فراوانی اور مقام خلت کا ایک ذات میں جمع ہونے سے فرشتے حیرت میں رہتے۔ چنانچہ آپ کے مرتبہ کے اظہار کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں زمین پر بھیجا۔ جس راہ سے آپ علیہ السلام اپنی بکریاں لے کر جاتے، اسی راہ میں وہ فرشتہ انسان کی شکل میں اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مصروف ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، میرا رب پاک اور عظمت والا ہے، فرشتوں اور حضرت جبرائیل کا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب کی تسبیح سنی تو اس کی لقا کا اشتیاق موجزن ہوا۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے انسان،
میرے رب کا ذکر دوبارہ سناؤ، میں تمہیں اپنا آدھا مال عطا کر دوں گا۔ اس نے دوبارہ تسبیح و تقدیس کے گن گائے۔ آپ نے فرمایا میرے خالق کا ذکر دوبارہ کرو، میں ہر قسم کا مال و منال، جو بکریاں، غلام، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، سارے کا سارا تمہارے حوالے کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال ذکر الہی کے لیے خرچ کر کے بتا دیا کہ محبت الہی میں اس درجہ فنا ہو جاؤ کہ مال کی محبت تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے نہ روکے۔ دنیا اور دنیا کی دولت رب نے عطا کی تو اس دنیاوی دولت کے عوض اللہ تعالیٰ نے دولت عقبی خریدنی چاہیے، اخروی درجات اور اعلیٰ مراتب کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے برخلاف مال کی محبت میں منہمک ہو کر آخرت سے غفلت کرنا، دولت عقبی سے محروم ہو جانا اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا بندگی کا تقاضا نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کو کڑی آزمائش اور سخت امتحان کے مرحلے سے گزارتا ہے۔ جب بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مگر انبیاء کرام علیہ السلام کو حق تعالیٰ پہلے اپنا بناتا ہے، پھر انہیں منزل امتحان سے گزارتا ہے۔ انبیاء کرام کی آزمائش صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کائنات کو ان حضرات کا عزم و استقلال اور ثابت قدمی بتائی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نمرود سے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اسے ایسے معاملہ میں لاجواب کر دیا جس میں ان لوگوں کو اختلاف تھا۔ جب لوگوں نے آپ کو آگ میں جلانا چاہا تو آپ نے آگ میں ڈالے جانے پر صبر کیا۔ یوں ہمیں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ بظاہر آسان ہے اور اللہ بندے کو مہلت دیے چلے جاتا ہے، جیسا کہ نمرود کو بار بار سیدھے راستے کی طرف دعوت دی گئی لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ بظاہر اسے دنیا کا ہر عیش و آرام مہیا تھا، مگر اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قدم قدم پر آزمائشوں سے بھری ہوئی اور مشکلوں سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ اللہ سے وفا کا راستہ آسان نہیں ہوا کرتا اور حق کے راستے میں بے شمار مشکل مقام آتے ہیں، مگر اس کا انجام بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو جنت کے راستے کو چن لے یا چاہے تو جہنم کے راستے پر چلے، یہ مرضی انسان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لے، آمین۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔